نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدعاء مخ العبادة وقال الله عز وجل في القرآن العظيم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني فاستجب لكم محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے سورہ بقرہ میں کہ اے میرے بندو تم مجھے پکارو، دعا مانگو، میں تمہاری پکار کو سننے والا ہوں، میں تمہاری دعا کو قبول فرمانے والا ہوں۔ اور حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا عبادت کا مغز ہے، اور فرمایا کہ دعا عبادت کی ہے۔ اور یہ بات تسلیم ہے کہ جو مغز ہوتا ہے اس کی حقیقت بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ بہت قیمتی ہوتا ہے، اصل مغز ہوتا ہے۔ اور مغز کیا ہے؟ دعا ہے۔ فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مومن کا ہتھیار بنایا ہے۔ اللہ تعالی تو بے نیاز ہے، اسے کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ تعالی بے نیاز ہے، لیکن حاجت بندوں کو ہے، حاجت ہمیں ہے، تو ہمیں مانگنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالی سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالی اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی بندہ ہاتھ اٹھائے اور اس کے ہاتھ اللہ خالی جانے دے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے ہم تو بہت دعائیں مانگتے ہیں، عرصہ گزر گیا ہے دعائیں مانگتے ہوئے، اور حضور نے فرمایا کہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی بندہ ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ اسے خالی جانے دے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ایک دعا تو وہ ہے کہ جو بندہ مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرما لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جلدی قبول فرما لیتا ہے۔ فرمایا ایک دعا وہ ہے کہ جب بندہ مانگتا ہے تو اس میں وقت لگتا ہے، اس کا وقت بہتر جو ہے وہ اس وقت اللہ دیتا ہے، وہ وقت مناسب نہیں ہے، بعد میں اللہ تعالیٰ اسے وہ دعا کی مقبولیت دیتا ہے۔ اور ایک معاملہ یہ ہے دعا کا کہ جب بندہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے یہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہے، تو اس سے بہتر اللہ اسے دے دیتا ہے۔ اور ایک دعا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ذخیرہ بنا لیتا ہے اور اس کا صلہ قیامت کے دن دے گا۔ کوئی دعا ضائع نہیں جاتی، کوئی دعا بندے کی ضائع نہیں جاتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ بندے کو ان دعاؤں کا ذخیرہ
کہ جو اللہ کے دربار میں ہے اس کا صلہ دے گا اور اس کی مقبولیت سے نوازے گا، تو بندہ یہ کہے گا کہ کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا ہی قبول نہیں ہوئی ہوتی، آج مجھے یہاں اتنا ملا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو ذخیرہ بنا لیا، اور جب قیامت کے دن دے گا تو بندہ یہی کہے گا کہ کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول ہی نہیں ہوئی ہوتی۔ اور اللہ تعالیٰ کو بندے کی دعا سے بہت خوشی ہوتی ہے۔ اس کی شان عالی، شان عظیم، شان ذی شان اس کی ظاہر ہوتی ہے، اس کی عظمت ظاہر ہوتی ہے، اس کی بلندی ظاہر ہوتی ہے، اس کی شان بے نیازی ظاہر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے کہ جس سے مانگنے میں شرم بھی نہیں آتی۔ دنیا میں کسی سے مانگو تو شرم آتی ہے، اپنے لیے ہی سوال کرتے ہوئے شرم آتی ہے، تو کہاں اور لوگوں کے لیے مانگا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے کہ جس سے اپنے لیے بھی مانگو، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اہل خانہ کے لیے مانگو، پوری امت کے لیے مانگو، شرم نہیں آتی۔ وہ دے دے تو اس کا کرم ہے، وہ نہ دے جب بھی اس کا کرم ہے اور اس میں حکمت ہے۔ اور بندہ اگر دے دے تو احسان ہے، اور نہ دے تو شرمندگی ہے کہ سوال کیا پورا نہیں ہوا، شرمندگی ہے۔ اور اگر اس نے دے دیا تو احسان ہے، ساری زندگی اب اس کا احسان رہے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے کہ جو نواز دے تو اس کا کرم ہے، نعمت ہے، اور اگر نہ ملے تب بھی کوئی شرم و حیا کی بات نہیں ہے۔ اللہ جب چاہے گا نواز دے گا، جب وقت بہتر ہوگا عطا فرما دے گا۔ دعا میں بہت طاقت ہے۔ میں ایک واقعہ سن رہا تھا، بہت ہی دعا کے اعتبار سے ہمارے لیے نصیحت آمیز ہے کہ ایک بوڑھی عورت تھی، اور وہ بادشاہ کے محل کے قریب رہتی تھی، ان کی جھوپڑی تھی بادشاہ کے محل کے سامنے۔ بادشاہ نے ایک دن ان کی جھوپڑی کو گروا دیا، اور اس وقت وہ بوڑھی عورت کسی کام سے گئی ہوئی تھی۔ جب وہ آئی تو انہوں نے آ کر دیکھا کہ جھوپڑی ان کی گری ہوئی ہے، تو انہوں نے بادشاہ سے کچھ نہیں کہا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بس ایک جملہ کہا، ہاتھ اٹھا کر کہ اے اللہ، میں نہیں تھی لیکن تو تو تھا، اے اللہ میں نہیں تھی لیکن تو تو تھا۔ بس یہ جملہ کہا تھا کہ بادشاہ اپنے محل کے ساتھ زمین میں دھس گیا۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ مسجد کے گوشے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص بیٹھا ہوا دعا مانگ رہا تھا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اے اللہ، میں تجھ سے یوں مانگ رہا ہوں، تو میرا رب ہے، تو میرا اللہ ہے، میں اسی لیے تجھ سے مانگ رہا ہوں کیونکہ تو ہی دیتا ہے اور تو ہی دے سکتا ہے، اور تیرے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے۔ میرا تجھ سے یہ تعلق ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا اللہ ہے، میں اس لیے تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس شخص سے جا کر کہہ دو جو ایک گوشے میں کونے میں بیٹھا ہوا مسجد کے دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ نے اس کی دعا قبول فرما لی۔ یہ معاملہ ہے دعا کا کہ
کہ بندے کو ناز ہونا چاہیے اپنے مولا کے اوپر کہ میں اپنے پروردگار عالم کا بندہ ہوں، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے مجھے پیدا فرمایا ہے، وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، وہ میرا پالن ہار ہے، وہ میرا رب ہے، وہ مجھے مشکلوں سے نکالنے والا ہے، وہ میرے لیے راستے بنانے والا ہے۔ اور جو دعا نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ ان سے کیسے خوش ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان سے کیسے خوش ہوگا؟ اس لیے بھائی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ آپ نے سنا کوئی دعا ضائع نہیں جاتی، کوئی دعا ضائع نہیں جاتی۔ قیامت کے دن وہ بندہ خود یہ کہے گا کہ کاش کہ میری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی ہوتی تو آج مجھے اتنے ذخیرے ملتے، آج یہ انبار ملتے۔ جو لوگ دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کتنے دور ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے کتنے محروم ہیں، وہ اللہ کی خوشنودی سے کتنے دور ہیں۔ اور جب پریشانی کا معاملہ ہے اور بندہ مانگے تو اللہ تو جب بھی عطا فرمائے گا، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میں اس بندے کو کبھی نہیں بھولتا جو اپنی خوشحالی میں مجھے یاد رکھے، جب وہ پریشان ہوتا ہے تو میں اسے یاد رکھتا ہوں۔ حال یہ ہے ہمارا بندوں کا، ہم اللہ کو اس وقت یاد کرتے ہیں کہ جب کوئی معاملہ آتا ہے، جب ہم کسی مسئلے میں الجھ جاتے ہیں، جب ہم کسی تکلیف میں الجھ جاتے ہیں، جب ہم کسی معاملے کے اندر الجھ جاتے ہیں تو ہم اللہ کو جب یاد کرتے ہیں اور اللہ فرماتا ہے تم اپنی خوشحالی میں مجھے یاد رکھو، میں تمہاری تکلیف میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تکلیف میں تو سب یاد کر لیتے ہیں، تکلیف میں تو بندہ یاد ہی کر لیتا ہے، لیکن خوشحالی میں یاد کرنے والے بندے بہت کم ہوتے ہیں۔ جو اللہ کو اپنی خوشحالی میں بھی یاد رکھتے ہیں اللہ ان سے بہت خوش ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی دعا کو بہت جلدی قبول فرماتا ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنی خوشیوں میں یاد رکھتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا رہتا ہے۔ دعاؤں کا اہتمام کریں، جماعت کے بعد دعاؤں کا اہتمام کریں۔ دیکھیے ہم سے کوئی ایسی بات رائج نہ ہو جائے کہ وہ ایک ہمارے لیے گناہ کا سبب بن جائے۔ ایک انسان اٹھ کر جاتا ہے جماعت کی نماز کے بعد، اگر اسے کوئی ضرورت ہے، مجبوری ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایک فیشن بن جائے، ایک رسم بن جائے کہ سلام جماعت کا پھیرا اور جانا شروع کر دیا۔ ایک انسان ضرورت سے گیا، کوئی بات نہیں، دوسرا انسان اس کو دیکھ کر اٹھنے لگا، اسے کیا ضرورت ہے، تیسرا انسان اس کو دیکھ کر اٹھنے لگا۔ معلوم ہوا کہ ایک جماعت سے دعا کا نظام ہی ختم ہو گیا، ایک نظام ہی ختم۔ اکثر مسجدوں کے اندر یہ حال ہے، میں خود دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے مسلمانوں کو اتنی بیزاری ہے دین سے، اتنی بیزاری ہے دعا سے کہ دعا ہی نہیں مانگنا چاہتے۔ معلوم نہیں کہ مسجد میں بھی کس طرح آ جاتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اذان ہو تو بس مسجد کی طرف دوڑیں اور اہتمام کریں، جماعت کھڑی ہوتی ہے ٹھیک تو اس وقت وضو کا اہتمام ہوتا ہے اور نماز کا اہتمام اور نماز کی تیاری کا اہتمام ہوتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے مسلمانوں کو احساس عطا فرمائے۔ آپ اللہ کے گھروں کو آباد نہیں کریں گے، اس سے نہیں مانگیں گے، دعاؤں کا اہتمام نہیں کریں گے، یاد رکھنا آپ کے گھروں میں بھی خوشحالی کبھی نہیں آئے گی، آپ کے گھر بھی آباد نہیں رہیں گے، زندگی میں سکون نہیں رہے گا، زندگی میں بے چینیاں رہیں گی۔ اور جو اللہ کے گھر کو آباد کرے گا اللہ اس کے گھر کو آباد رکھے گا، جو اللہ سے مانگے گا اللہ اسے عطا فرمائے گا۔ اور جماعت کی دعا کا بہت بڑا اہتمام ہونا چاہیے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔
نہیں معلوم کون اللہ کا مقبول بندہ ہے کہ آپ کی آمین اس کی وجہ سے قبول ہو گئی، جو جا رہے ہیں وہ اس سے بھی محروم ہو گئے۔ اس لیے بھائی اس کا اہتمام کریں، یہ اللہ کے گھر ہیں، کون آباد کرے گا؟ ہم ہی تو کریں گے۔ کون مانگے گا؟ ہم ہی تو اللہ سے مانگیں گے، کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں احساس عطا فرمائے، ہمارے اندر بیداری پیدا فرمائے، ہماری غفلتیں دور فرمائے۔ آمین۔